آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الہمزہ کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 104 جبکہ نزول کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے۔ 1 رکوع اور 9 آیات، کلمات 20 اور 130 حروف پر مشتمل ہے۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنے والا یا طعنے دینے والا۔ سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت۔ سورہ عصر میں بیان تھا کہ ہر انسان خسارہ میں ہے بجز ان لوگوں کے جن میں 4 اوصاف مذکور موجود ہوں۔ اس سورہ میں خسارہ میں پڑنے کے چند اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی جیسے ترک صلاۃ، زنا وغیرہ، اور حقوق العباد میں کوتاہی۔ قسم ثانی میں بدترین اختلفی ادارہ ثانی آبروریزی ہے، خصوصاً خاصان خدا کی دل آزاری زیادہ سخت ہے۔ بندوں کی اختلفی ایسا گناہ ہے کہ وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ عصر میں خسران کا ذکر تھا۔ اس سورہ میں بعض خاص ان کے حالات کے بطور مثال ذکر ہے۔ مثال سے وضاحت ہو جاتی ہے تو گویا یہ سورۃ مضمون سورۃ العصر کو واضح کر رہی ہے۔ شان نزول۔ اصل شان نزول تو ان کمینہ اخلاق کا وجود ہی ہے جن پر اس سورہ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کفار مکہ خصوصاً ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی، جمیل بن عامر اور اخنس بن شریک ثقفی عام وقت پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کی غیبت بدگوئی کرتے اور ان پر طعن تشنیع کرتے تھے۔ ان بدبختوں کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے لکل واسطے ہر ہمزۃ عیب لگانے والے، لمزہ غیبت کرنے والے کے۔ ہمزۃ حمزہ بمعنی کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، خواہ وہ کام طعن و تشنیع کے قابل ہو یا نہ ہو۔ نیز یہ طعن و تشنیع زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی کام چلا لیا جائے، اور لامزہ بمعنی کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا اور اس ٹو میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ آ جائے۔ عیب جوئی یا عیب چینی کرنا، پھر دوسرے سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا۔ اس آیت میں دراصل ان معززین قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، جو غلطیاں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر طعن و تشنیع کرتے، اور جو باتیں معلوم نہ ہوتی ان کی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے۔ عیب جوئی کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کے عیب بیان کرنا، ان کی کمیوں کو ڈسکس کرنا، نقص نکالنا، نکتہ چینی کرنا، بلا جواز تنقید کرنا، یا زبردستی ان میں کوئی مفروضہ کمی، غربت، بدصورتی یا رہن سہن کی کمی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کہتے ہیں غیبت عیب جوئی کرنے اور سننے میں بھی ایک مزہ ہے۔ یہ ایک ایسی فتنہ انگیز عادت ہے جو کچھ لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وہ گھر سے سبزی والا تھیلا لے کر نکلتے ہیں اور راستے میں 2-4 گھروں میں برائی غیبت کر کے جھگڑے فساد کا بیج بو آتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، گھر گھر جانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ فون پر ہی گھنٹوں برائیاں، عیب جوئیاں اور بدگوئیاں کر کر کے اپنا پیٹ ہلکا کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ برائی یا غیبت کرنے والے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدگوئی اور عیب جوئی ایک ایسا شیطانی فعل ہے جس کی تباہ کاریاں بہت ہی سنگین اور دل خراش ہوتی ہیں۔ غیبت کرنے والا نہ تو خود سکون و اطمینان میں ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو چین سے رہنے دیتا ہے، اس لیے بے چینی، بے سکونی، انتشار
و فساد پھیلانا اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اپنی اس مکروہ حرکت کے سبب کئی بار اسے ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شرمندگی ندامت اٹھاتے اٹھاتے عادی بدگو عیب جو بن جاتا ہے۔ وہ اپنے کام کا اتنا ماہر ہوتا ہے کہ ہمدردی کی آڑ میں ہی برائی غیبت کی آگ لگا دیتا ہے، اور جب شعلے اٹھتے ہیں تو آگ بجھانے والوں میں وہ خود بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ہر طرف لڑائیاں تفرقے ڈال کر ہمدرد و غمگسار کا معصومانہ کردار بھی خود ہی نبھاتا ہے۔ یہ تھی غیبتی بدگو اور عیب جو کی ہلکی سی جھلک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے عیبوں کو تذکرہ سے اتنی سختی سے منع فرمایا، لیکن ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً ہر محفل اس گناہ سے آلودہ نظر آتی ہے۔ جہاں دو چار افراد مل بیٹھے وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور ہوگی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے، عام انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ ایسی ہے، کسی دوسرے کی برائیاں بیان کر کے مزہ آتا ہے، ایک عجیب سی لذت ملتی ہے، اور دوسری طرف سننے والے بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کئی بار اس کا تجربہ ہوا کہ اگر محفل میں عام سی باتیں ہو رہی ہوں تو دل اکتا جاتا ہے، آدمی تھوڑی دیر بعد بور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس محفل میں کسی کے عیب اور اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ سننے والے بھی خوب کان لگا کر سنتے ہیں، اور کئی دفعہ تو یہاں تک تجربہ ہوا ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کا عیب معلوم ہوا تو اب وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ملے تو میں اس سے یہ بتاؤں کہ فلاں میں یہ عیب ہے، حالانکہ ہم سب کا خالق و مالک جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ پھر اس ذات نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دوسرے کے عیوب کا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن ہر محفل میں دوسرے لوگوں کی برائیاں کرنے والے آخر ان پر پردہ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی چند وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ غصہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، اس لیے اسلام نے غصہ اور ناراضگی سے منع فرمایا۔ دوسری وجہ تکبر اور غرور ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے سے منع کیا۔ تیسری وجہ اپنی عبادت اور نیکی پر ناز ہونا۔ کئی لوگوں کو اپنی پرہیزگاری اور عبادات پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے گناہوں اور برائیوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرہیزگاری پر ناز کرنے سے منع فرمایا۔ بدگوئی کے مختلف انداز۔ نمبر 1، گالی دینا۔ گالی کا مطلب کوئی دشنام، بد زبانی یا کوئی فحش بات بولنا۔ بدگوئی کی سب سے سنگین صورتحال یہی ہے کہ مخاطب کو گالی دی جائے۔ گالی دینے کے کئی انداز ہیں، جیسے کسی جانور سے منسوب کرنا، کسی غلط کردار سے موسوم کرنا، کسی فول فیش سے نسبت دینا، کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، کوئی فحش بات کہہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ گالی دینے کا بنیادی مقصد مخاطب کی توہین کرنا، بے عزت و ذلیل کرنا اور ایذا پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ گالی دینے والے شخص کو جواب میں خود اس بےعزتی کے عمل سے گزرنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں اس کے اکاؤنٹ سے نیکیاں مخاطب کے اکاؤنٹ میں بھی منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالیاں دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بتائی کہ جب بھی وہ کسی سے اختلاف کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ گالی کی سب سے سنگین صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 2، لعنت کرنا۔ بدگوئی کا ایک پہلو لعنت کرنا ہے۔ لعنت کرنے کا مطلب کسی کو خدا کے عذاب کی یا خدا کی رحمت سے محروم کرنے کی بد دعا دینا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تجھے برباد کرے یا خدا تجھے غارت کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لازمی طور پر ایک سنگین بد دعا ہے جس سے مخالف کے بارے میں ہمارے عزائم کا اظہار ہوتا ہے، اور کسی شخص پر بلا جواز لعنت کی جا رہی ہے تو یہ ایک سنگین گناہ ہے اور جرم ہے۔
اس لیے حدیث میں لعنت کرنے کو مومن کے قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، عیب جوئی کرنا۔ عیب جوئی کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کے عیب بیان کرنا، ان کی کسی کمی کا تذکرہ کرنا، نقص نکالنا، نکتہ چینی کرنا، بلا جواز تنقید کرنا یا زبردستی ان میں کوئی مفروضہ کمی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، چونکہ عیب جوئی کا منطقی نتیجہ اظہار ثانی ہے، جس کی قرآن میں ان الفاظ مذمت کی گئی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اس طرح حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو اذیت نہ دو، انہیں آر نہ دلاؤ، ان میں عیوب مت تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتا ہے، اور جس کی عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، الزام تراشی کرنا۔ اس کا مطلب تہمت، بہتان، کسی کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ یا الزام سے مراد کسی پر جھوٹا الزام لگانا اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہتان ایک کبیرہ گناہ ہے، خاص طور پر اگر یہ تہمت پاک دامن عورتوں پر لگائی جائے تو لائق تعزیر ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو 80 کوڑوں کی سزا ہے، ساتھ ہی ان کی گواہی آئندہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ الزام لگانے کے اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ممکن ہیں، جیسے کسی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانا، رشوت خوری کی تہمت دھرنا، کفر کے فتوے لگانا وغیرہ وغیرہ۔ الزام تراشی بھی بدگوئی کی ایک قسم ہے جس سے اجتناب لازمی ہے۔ الزام لگانے کی ایک صورت یہ ہے کہ لگایا گیا الزام درست ہو، اس صورت میں اگر نیت اصلاح کی ہے تو یہ بدگوئی نہیں، اگر نیت تحقیر اظہار ثانی کی ہے تو یہ بدگوئی ہے۔ یوں بھی کسی کے منہ پر اس کی برائی کو بہت حکمت سے بیان کرنا چاہیے، ورنہ فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مختلف طبقات میں بدگوئی کی نوعیت۔ یوں تو بدگوئی ایک عام مرض ہے، لیکن کچھ مخصوص طبقات میں خاص قسم بد کلامی کی جاتی ہے۔ نوجوانوں میں بدگوئی۔ نوجوانوں میں عام طور پر بدگوئی کے جو انداز زیادہ مشترک ہیں ان میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، مذاق اڑانا، کسی کی چھیڑ بنا لینا وغیرہ زیادہ عام ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کا اہم مسئلہ فحش گفتگو بھی ہے۔ عام طور پر جنسیات پر مبنی لطیفے، چٹکلے، برے القابات، گالیاں اور کلمات ایک دوسرے کے سامنے بولے جاتے ہیں۔ خواتین میں بدگوئی۔ خواتین کے بدزبانی کے طریقے عام طور پر کسی پر طنز و تشنیع، طعنے بازی، متعلقات جیسے کپڑوں، زیورات، میک اپ وغیرہ پر نکتہ چینی اور ایک دوسرے پر بلا جواز الزام تلاشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر بدگوئی کا سبب حسد، جلن اور عدم برداشت ہوتا ہے۔ مردوں کی بدگوئی۔ مرد حضرات عام طور پر تو تڑاک، گالم گلوچ، فحش القابات وغیرہ کے ذریعے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح مرد حضرات کی بدگوئی کے اہم موضوعات میں دفتری اختلافات، روڈ ایکسیڈنٹ پر لڑائی، زمین کا مسئلہ یا کسی اور پر جھگڑا وغیرہ شامل ہیں۔ بدگوئی کے کچھ اسباب یہ ہیں: نمبر 1، تکبر، نمبر 2، نفرت اور کینہ، نمبر 3، منفی سوچ، نمبر 4، حسد، نمبر 5، زیادہ بولنے کی عادت، نمبر 6، ساتھ سے کمتری، نمبر 7، انتقام، بدگمانی، نمبر 8، غصہ، نمبر 9، تحمل کی کمی، نمبر 10، مخاطب کے جذبات سے لا علمی وغیرہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب محفل میں کسی کی برائی ہو تو ہم کہنے والے کی خدمت میں درخواست کریں کہ وہ برائی نہ کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو محفل سے کنارہ کش ہو جائیے، اور جب کسی کی برائی معلوم ہو تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ جو دوسرے کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر اپنے نفس کی طرف دیکھیے کہ ہم میں یہ برائی تو موجود نہیں، اگر موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر موجود ہو تو پھر پہلے اپنے اندر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور پھر دوسری شخص کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ اس برائی کو اس شخص سے ختم فرما دے۔ جب دل میں یہ درد ہو تو پھر کبھی کسی کی برائی زبان پر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہلک بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور پھر ان عیوب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔